وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جس بھی پیغمبر کو بھیجا ہے وہ آنے والا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آتا ہے اور حق کی دعوت ہی پہنچاتا تھا۔ پوری امت میں صرف وہ پیغمبر ہی پہلا فرد ہوتا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، اور وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اسی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ اس کی دعوت کو سنتے ہیں، اس کے پیغام کو سنتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ حق کے راستے پر ہوتے ہیں۔ آخری امت کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، آپ کی بات ہو، آپ کی سیرت ہو، آپ کی زندگی ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو نمونہ قرار دیا، گویا کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں اور امت کے لیے بطور نمونہ ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آئیڈیل ہیں۔ جو آپ کی بات کو مانے گا، آپ کے پیغام کو مانے گا، آپ کی دعوت کو قبول کرے گا، وہ اس حق کے راستے پر ہوگا جو حق آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات مبارکہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والے ہیں۔ ضلالت ہو، گمراہی ہو، اس کے مقابلے میں جو ہدایت ہے اس میں فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انہی کاموں میں گزاری کہ وہ امت کے لوگوں کی اصلاح کر سکے، ان کو بتا سکیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اور یہ گمراہی ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلے گا وہ میرے ساتھ چلے گا، جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا وہ گویا کہ جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا، گویا اس شخص نے اللہ کی بات کو بھی مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم تک پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کے لیے تقریباً 30 سے زیادہ مقامات پر ان کی بات کو ماننے، ان کی اطاعت کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کوئی بات صرف ایک مرتبہ کہہ دی جائے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی ہے، مگر 30 سے زیادہ مقامات پر اگر ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں اور میرے غصے کے اندر مبتلا ہوں اور میرے عذاب سے دوچار ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ کی بات کو مانے۔ جو آپ کی بات کو مانے گا در حقیقت وہی اللہ کی بات کو مانے گا، اور جو شخص یہ کہے کہ میں صرف اللہ کو ماننا چاہتا ہوں تو اللہ کی بات کو اس وقت تک کوئی مان نہیں سکتا جب تک وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، آپ پر ایمان نہیں لائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اگر کسی شخص نے اس سے انحراف کیا، بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر چوکیدار اور داروغہ نہیں ہیں۔ آپ کا کام بات پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جو بات اس تک پہنچ گئی، جو پیغام اس تک پہنچ گیا، اس نے مان لیا، قبول کر لیا، اس ماننے والے کا اپنا فائدہ ہے۔ اور اگر اس نے اس بات کو نہیں مانا، اپنی مرضی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مجرمین کے صف کے اندر کھڑا ہوگا،
پھر آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔ جب کوئی پیغام پہنچا دیا کرتے تھے تو آپ کو یہی ہوتا تھا کہ یہ میری بات کو مان کر صراط مستقیم پر آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت، آپ کی دعائیں، آپ کا امت کے لوگوں کے پاس پیغام لے کر جانا، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں۔ اور کئی سارے مقامات پر آگے سے جو لوگوں نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا، تنگ کیا، پریشان کیا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، مگر کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے امت کے لوگوں کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کون بندہ ان تعلیمات کو، ان باتوں کو قبول کرتا ہے اور کون ان کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہی چیز فرق کرنے والی ہے انسان کی زندگی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ بات کو ماننا، قبول کر لینا، دونوں زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ دنیا کی زندگی اگر سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو پیغمبر کی بات کو مان کر، آخرت کی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دنیا میں پیغمبر کی بات کو مان کر زندگی جو بسر کی ہوگی، ان دونوں زندگیوں کے لیے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے یہ فرما کر کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم تمہیں دے دیں اس کو قبول کر لو، جو چیز آپ ہمیں دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے آپ روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغام تمام معاملات کے اندر صادر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہی کرنے ہیں، جن کاموں سے روک دیا، منع کر دیا، ان سے ہمیشہ کے لیے رک جانا ہے۔ جو چیزیں آپ نے جائز اور حلال قرار دی ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ وہی کے تابع تھے، انہی پر اکتفا کرنا ہے۔ جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، منع کر دیا، ان سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ شریعت کی حدود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل کر کے ہمیں پابند کر دیا کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ اس سے لے لو۔ اللہ نے اپنا نہیں فرمایا کہ جو میں کہوں وہ کرو، اللہ حکم دیتا ہے رسول کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حکم دیتے ہیں امت کو، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پر لازم کر دی گئی بات ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حق اور باطل کو سمجھ سکوں، اس میں فرق کیسے ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کا فرق بتا دیا۔ یہ کسی بندے کے اپنے دعوے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر بندہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی فکر کے ساتھ ہو، کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، کسی بھی مسلک یا مذہب کے ساتھ ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتا ہے۔ تو اگر ہر بندہ حق پر ہی قائم ہے تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ عمل تو سب کے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، مگر ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ قرآن مجید کھولیے، یہودی وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کیا جنت کوئی مذاق ہے کہ جو بندہ کہے گا میں جنت میں جاؤں گا تو وہ جنت اس کی ہو جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی
ان باتوں کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کی افواہیں ہیں، یہ تم ان کی افواہوں پہ کان دھرو گے کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، یہ انہوں نے اپنی خواہشات کا تمہارے سامنے اظہار کیا ہے۔ تو کیا ہم کسی کی خواہش کے پابند ہیں؟ جنت میں جانا ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا وہ فیصلہ ہم کریں گے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کون حق پر قائم ہے کون حق پر قائم نہیں ہے وہ انسان کا عمل بتائے گا، اس کے عمل چیک ہوں گے، چیک ہونے کے بعد قبولیت کے درجے پر پہنچیں گے، اس کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس بندے کے عمل جو قبول ہوئے ہیں اس کے بدلے میں اس کو جنت دینی ہے، یا اس بندے کے عمل قبول نہیں ہوئے ہیں اس کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہر بندہ اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے، کچھ دعوے لوگوں کے سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، مگر وہ ہمیشہ دعویٰ حق ہی کا کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے طور پر بڑی خوش ہے کہ حق پر تو ہم ہی ہیں۔ اگر ہر بندہ اپنے آپ کو خوش سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں تو پہلے اپنے آپ کو چیک تو کر لو کہ تمہاری بنیاد ہے کیا۔ آئیے اس روایت کے تعلق سے اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کیا واقعتاً ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے معاملات کیا ٹھیک ہیں، درست ہیں، ہم صحیح سمت چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، یا راستہ ہم نے کوئی اور لیا ہوا ہے اور منزل کا نام ہمیں یاد ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ راستہ اس منزل کی طرف جاتا بھی ہے کہ نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ وہ فرشتے جیسے ہی آپ کے قریب آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب کی کوئی مثال ہے کہ ان کے لیے کوئی مثال پیش کرے اور وہ مثال بیان کی جائے۔ کچھ فرشتوں نے کہا کہ مثال بیان کیسے کرے، یہ تو سو رہے ہیں۔ پھر دوسرے فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے مگر ان کا دل تو بیدار رہتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس شخص نے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا، ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا، اور پھر لوگوں کی دعوت کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، محل تیار ہو گیا، گھر تیار ہو گیا، اب لوگوں کو اس گھر میں کھانے کی دعوت کے لیے بلایا۔ اب ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ جا کر لوگوں کو اطلاع کر دے کہ تمہیں دعوت ہے اور آ کر کھانا کھا لیں۔ تو فرشتے باتیں کرنے لگے، فمن اجاب الداعی دخل الدار، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو جو قبول کرے گا، دخل الدار، وہ تو گھر میں داخل ہوگا، جو دعوت قبول کرے گا وہ گھر میں آ جائے گا، گھر میں داخل ہو سکے گا۔ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُوبَةِ، اور جو گھر میں آ گیا تو دسترخوان تو لگا ہوگا تو اس کو کھانا بھی مل جائے گا، وہ کھانا بھی کھا لے گا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول ہی نہ کیا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، تو وہ تو گھر میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دعوت قبول ہی نہیں کی، اور جب دعوت قبول نہیں کی
تو گھر میں داخل نہیں ہوگا. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، جب دعوت قبول نہیں کی، گھر میں داخل نہیں ہوگا تو کھانا بھی تناول نہیں کر سکے گا. فَقَالُوا أَوِّلُوهَا، پھر وہ فرشتے یہ باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو ہم نے مثال بیان کی ہے اب اس کی حقیقت بیان کرو کہ یہ جو تم نے ایک گھر اور کھانے کا دسترخوان، دعوت دینے والے کو بھیجنا، یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. اوِّلُوہا، اس کی تعویل بیان کرو، اس کی حقیقت کو بیان کرو. لہو، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یفقہھا، تاکہ آپ اس مثال کو سمجھ لیں کہ یہ مثال جو ہم بیان کر رہے ہیں اس مثال کا مطلب کیا ہے. فرشتے جب آسمان سے زمین پر اترتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے. فرشتے جب آتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ فرشتے خصوصی طور پر بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ نے بھیجا، اور اس وقت بھیجا کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے، اور فرشتوں نے یہ تمام باتیں کی. یہ تمام باتیں اللہ ہی نے کرنے کا حکم دیا. فرشتے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پہنچا سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو وہ اب اس بات کی حقیقت کھولنے لگے کہ جو ہم نے مثال پیش کی ہے اس مثال کی حقیقت کیا ہے. کہنے لگے فدار الجنہ، فدار الجنہ، گھر جو ہے وہ تو جنت ہے. جو کہا گیا نا ایک گھر تعمیر ہوا، وہ جو گھر ہے وہ اللہ کی جنت ہے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو. یہ جو دعوت دینے والے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ لوگوں گھر تعمیر ہو گیا، دسترخوان لگا ہے، دعوت قبول کر لیجئے. یہ دعوت کا پیغام پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا در حقیقت اس نے اللہ کی بات کو مان لیا. اس لیے کہ جنت اللہ کی ہے. یہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس جنت میں کس کو داخل کرنا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے جنت بنائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دعوت دو. آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانے گا، ہر بات کو مانے گا، اس نے اللہ کی بات کو مانا. آگے فرمایا وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ عَصَى اللَّهِ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یعنی جو آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا، تو اس نے کس کی دعوت کو ٹھکرایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں، اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا. آپ تو پیغام دینے والے ہیں. یہاں سب لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں. میں آپ کو دنیاوی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے بیٹے کی شادی کا جو کارڈ ہے وہ ایک شخص کو دیتے ہیں کہ جاؤ ہمارے فلاں رشتہ دار کے ہاں میری طرف سے یہ کارڈ، یہ دعوت ان کو دے کے آؤ. یہ قاصد چلا گیا، جا کر کارڈ دیا، اس نے کارڈ واپس کر دیا کہ نہیں، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم دعوت قبول نہیں کرتے، ہم نہیں آئیں گے. مجھے بتائیے وہ جو پیغام لے کر گیا تھا اس کی بات کو ٹھکرایا ہے یا آپ کی بات کو ٹھکرایا ہے؟ بھیجنے والے تو آپ ہیں نا. یقیناً اس نے آپ کی بات کو ٹھکرایا.
وہ جو دعوت لے کر گیا وہ تو ایک ذمہ داری پورا کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو وہ پیغام پہنچا رہے ہیں جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو فرمائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، بات کو ماننا، ہر بات کو ماننا، چاہے وہ بات آپ کو اچھی لگے وہ آپ کو اچھی نہ لگے، ماننا ہے. اور جس سے منع کر دیا رک جانا ہے. وہ جو روکا گیا وہ چاہے آپ کو اس سے رکنا مشکل ہو، دشوار ہو، مگر رکنا ہے. یہی اطاعت ہے، یہی ماننا ہے. منع کر دیا رک جانا یہ بھی ماننا ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ اللہ کی بات کو مانے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہ اللہ کی بات کی نافرمانی کرے گا. آگے وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے درمیان اچھے اور برے کو الگ کرنے والے ہیں. فرق کرنے والے کا مطلب فرمان بردار کو اور نافرمان کو الگ کرنے والے ہیں. یعنی آپ ہی کے توسط سے یہ فرق کیا جائے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے بات کو مانا تھا یہ کامیاب ہیں، یہ لوگ جنہوں نے بات کو نہیں مانا تھا یہ ناکام ہیں. یہ فرق اللہ آپ کے ذریعے سے کرے گا. اس حدیث کے تعلق سے، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کی، اس حدیث کے تعلق سے عظیم محدث امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات گرامی سب سے بڑا میزان ہے، سب سے بڑا ترازو ہے. ترازو کے اندر تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑا میزان ہے جس میں تولا جائے گا، چیک کیا جائے گا. کیسے؟ فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاء، تمام اعمال کو آپ پر ہی پیش کیا جائے گا. جتنے بھی انسان کے اعمال ہیں ان سب کو آپ پر ہی پیش کیا جائے گا. علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ، چاہے اس کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہو، سیرت کے ساتھ ہو، تعلیمات کے ساتھ ہو، وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جائیں گی چیک کرنے کے لیے. فما وافقها فهو الحق، جو چیز موافق ہوئی اس سے میچ کر گئی وہ حق ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. وما خالفها فهو الباطل، اور جو میچ نہ کی، مخالف ہوئی، وہی باطل ہے اور وہی غلط ہے. عظیم محدث امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے یہ جو بات کی ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں. آج کل بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں کسی بھی ایک نمبر چیز کی کاپی بن کے آتی ہیں. ایک نمبر چیز اور اس کی کاپی، جس کو ہم کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کہیں سے خریدی اور آپ کو کسی نے شک میں ڈال دیا کہ بھائی یہ تو 2 نمبر ہے، تو اس کے یہ کہنے سے آپ ایک دم کچھ پریشان ہوں گے. اب آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی اس کا 1 نمبر کیا ہے، وہ کہے کہ یہ 1 نمبر تو میرے پاس موجود ہے لیکن میں 2 نمبر نہیں رکھتا، 1 نمبر میرے پاس ہے. تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ دکھاؤ. آپ اس سے لے کر دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر چیک کریں گے، موازنہ کریں گے، فرق دیکھیں گے کیا فرق ہے. جب 2 چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ اس کی نشانیوں کو چیک کریں گے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ ہر چیز چیک کریں گے ادھر ادھر الٹ پلٹ کے کہ فرق کہاں کہاں ہے. پھر وہ بندہ آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو یہ 1 نمبر ہے، اس کا کلر یہ ہے، اس میں یہ نشانیاں ہیں،
اور یہ 2 نمبر، اس کا یہ فرق ہے، اس کا کلر ایسے ہے، یہ نشانیاں، یہ فرق ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ یہ تھی دنیا کی مثال۔ ہم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کے اندر ہمارا عقیدہ، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا صدقہ، یہ سب عمل ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو چیک کرے گا۔ ایک طرف ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جو صحیح حدیث کے اندر ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہمارا عقیدہ ادھر، ہمارا عقیدہ ادھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ چیک کیا جائے گا کہ اس بندے کا یہ جو عقیدہ ہے کیا یہ میچ کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اگر میچ کرتا ہے تو پاس ہے۔ اس بندے کی نماز چیک کیا جائے گا، اس نے یہ جو نماز پڑھی، اس کا پوری نماز کا طریقہ، نماز پڑھنا، کیا یہ میچ کرتا ہے؟ اگر میچ کرے گا تو آپ کامیاب ہیں۔ ہر چیز کو پیش کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر ہی تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ تو جب ہمارا ہر عمل چیک کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جب وہ چیکنگ وہاں پر ہوگی، کس کا عمل میچ کرے گا، کس کا میچ نہیں کرے گا، یہ وہاں چیکنگ کون کرے گا؟ کس کے سامنے چیکنگ ہوگی؟ یہ وہاں پر جو فرق کرنے والے ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، یہ فرق قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ہمارے عملوں کی چیکنگ آپ کریں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا اس بندے کا عمل میرے عمل سے ملتا ہے؟ جس کا ملے گا اس کو الگ کیا جائے گا، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، اور جس کے عمل میں جہاں فرق ہوگا اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ اس نے بھی میری بات کو نہیں مانا، اس نے بھی نہیں مانا، یہ بھی ناکام، یہ بھی فیل۔ بتائیے حق اور باطل کا فرق کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ جو ہماری جماعتوں کے، تنظیموں کے عہدے داران ہیں وہ کریں گے۔ یہ فرق قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں دعوے کرنے اور تقریروں سے یہ فرق نہیں ہوگا کہ ہر جماعت کہے کہ ہم حق پر ہیں۔ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ حق اللہ کا دین قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ہر بندہ اچھی طرح اپنے آپ کو دیکھے کہ میرا قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ساتھ کتنا تعلق ہے، میں کتنا اس کو پڑھتا ہوں، میں نے ترجمے کے ساتھ کتنا پڑھا، اس کو کتنا سمجھا۔ اور اگر کوئی بندہ اس سے دور ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس چیز کا اچھی طرح بخوبی جائزہ لے، ورنہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عظیم تابعی کعب احبار سے ملاقات کی۔ یہ ایک بزرگ تابعی ہیں، عمر رسیدہ۔ توجہ میری طرف، بڑی اہم بات، وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور آخر میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بزرگ تابعی کعب احبار سے سوال کیا، اے کعب کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا کعب تم نے تورات پڑھی ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پائی ہیں وہ صفات کیا تھی، مجھے بتاؤ۔ تو کعب نے کہا کہ تورات کے اندر ہم نے آپ کی مختلف علامات پڑھی، اس تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کی جائے پیدائش مکہ میں ہوگی، اور آپ کی جو ہجرت ہے وہ طیبہ کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہوگی، اور آپ فحش گو نہیں ہوں گے، بازاروں کے اندر اونچی آواز کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ آپ درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہوں گے۔ کہا یہ صفات میں نے پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا ما منعک ان تسلم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، کعب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا، ابو بکر کا دور بھی پایا، تو پھر تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟
حتی اسلمت الآن علی عہد عمر، یہاں تک کہ اب حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور اب تم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے ہو، یہاں تک کہ تمہاری عمر بھی اتنی زیادہ گزر گئی، تو جب تم جوان تھے اللہ کے پیغمبر کے دور میں تم نے جب کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اور اب جا کے مسلمان ہوئے۔ کعب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میرے والد نے اپنی موت سے پہلے مجھے بلایا اور تورات میں سے کچھ لکھی ہوئی چیزیں میرے حوالے کی، تورات میں سے کچھ لکھ کر مخصوص چیزیں وہ مجھے دیں، کہا اسی کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے بس۔ کہا میرے والد کے پاس تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، بہت ساری کتابیں تھیں اس طرح۔ کہا ان سب کو میرے باپ نے اچھی طرح باندھ کے سیل کر دیا اور مجھ سے عہد کیا، یعنی مجھ سے وعدہ لیا کہ تم ان چیزوں کو نہیں کھولو گے، یہ جو میں نے پیک کر دی، سیل کر دی، وعدہ کرو ان کو نہیں کھولو گے، جو میں نے لکھ کر دیا اسی کو پڑھو گے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں اس پر پکا رہا، یہاں تک کہ دین اسلام پھیل رہا تھا تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوئی، مگر ایک دن میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میرے ضمیر نے کیا جھنجھوڑا؟ میرا ضمیر مجھ سے کہنے لگا لعل اباک غیب عنک علما کتمک، کہ شاید تیرے باپ نے جو علم تھا وہ تجھ سے چھپا کے رکھا، جو اصل حقیقت تھی وہ تیرے باپ نے تجھ سے چھپا کے رکھی۔ یہ میرے دل کی آواز تھی جس نے مجھے جھنجھوڑا۔ کہا کہ فَلَوْ قَرَأْتَهُ فَفَزَزْتُ الْخَاتَمَ فَقَرَأْتُهُ فَوَجَدْتُ فِيهِ، میرے دل نے مجھے کہا کہ جو چیزیں تیرے باپ نے باندھ کے سیل کر دی ہیں، تجھے منع کیا ان کو کھولنا بھی نہیں، اگر میں ان کو پڑھوں گا تو میں حقیقت کو جان لوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پھر میں نے وہی کیا، پھر میں نے اس کو کھولا، اس کی سیلیں کھولی، اس کی سیلوں کو کھول کر جب اس میں سے تورات اور انجیل جو اصل تھی میں نے ان کو نکالا، اور جو میرے باپ نے لکھ کر مجھے دیا تھا اس کو میں نے موازنہ کیا تو میرے باپ نے کچھ اور لکھا ہوا تھا اور حقیقت تورات اور انجیل کے اندر تھی۔ جب میں نے ان کو پڑھا فوجدت فیہ صفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میں نے اس کے اندر اللہ کے رسول کی صفات کو پڑھا اور آپ کی امت کی صفات کو پڑھا۔ فجئت الآن مسلما، تو بھائی اب میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب تک حقیقت کو نہیں کھولا، جب تک حقیقت کو نہیں پڑھا، جب تک ایک پردہ تھا جو بیچ میں لٹکا ہوا تھا، جو حقیقت دیکھنے نہیں دے رہا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہی پردے ہیں۔ اور اگر کوئی پریشان ہے کہ میرا باپ جس طریقے پر چل رہا ہے میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا، میرے بڑے جس طریقے پر چل رہے تھے میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا، حقیقت جان لیجئے کسی کے ماں باپ کا یا بڑوں کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنی ذاتی کتابوں کو چھوڑ کر ان کتابوں کی طرف آئیے جو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی کتاب ہے، قرآن و حدیث ہے۔ جب آپ خود قرآن و حدیث کو پڑھو گے یہ ساری حقیقت کھلے گی اور پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں دین کے ناموں پر کتنے کاروبار چل رہے ہیں، کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، کیسے لوگوں کو حقیقت سے اور حق سے دور کیا جا رہا ہے۔ جیسے کعب نے اسلام قبول کیا اور عظیم تابعی بن گئے، اگر آج کے دور میں بھی لوگ حقیقت کو جان لیں وہ صحیح مسلمان اور موحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔